امید ہے تمام سوشل میڈیا کے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چند روز سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پھر الیکٹرانک میڈیا پہ یہ خبر نشر ہوئی کہ شام کے اندر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کی قبر کی بے حرمتی کی گئی۔ ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے خادم کی قبر کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ اس سے بھی دردناک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کی باقیات کے ساتھ، ان کے جسد اطہر کے ساتھ کیمیکل ڈال کر ان کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی۔ یقیناً اس سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، اور ان کے دور حکومت میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ اتنا منصفانہ ان کا طرز حکومت تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب آخری وقت آیا تو کتابوں کے اندر لکھا موجود ہے کہ آسمان سے ایک پروانہ آیا اور جس پر لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ہے جن کی والدہ کا نام ام عاصم تھا، اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر سے جا کر ملتا ہے، صحابہ کی اولاد میں سے ہے، تابعین کا لقب پانے والے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ۔ ان کی جسد اطہر کے ساتھ، ان کی مزار کے اوپر، ان کی قبر کے ساتھ یہ زیادتی یقیناً اس سے امت مسلمہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ اتنا بڑا صدمہ امت مسلمہ کو دیا گیا۔ میری یہاں پر امت مسلمہ کے حکمرانوں سے اور امت مسلمہ کے علماء کرام سے اور پاکستان کی وزارت خارجہ سے یہ اپیل ہے کہ خدا را آپ اس بات کا نوٹس لیں، اور مسلم امہ کے حکمران، OIC کے حکمران اس بات کا نوٹس لیں کہ ان مقدس ترین ہستیوں کی اگر یہ زیادتی کرتے ہیں، اگر یہ مقدس ترین ہستیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، تو پھر ہم کہاں پر جا کر اپنا درد دل رکھیں؟ ہم کہاں پر جا کر اپنا آنسو، کس کو جا کر اپنے آنسو دکھائیں؟ خدا را اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ بڑی ہستیاں ہیں، پاک ہستیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی، انہوں نے میں محمد کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کی، اور جنہوں نے ان کے ساتھ بغض رکھا، انہوں نے میں محمد کے ساتھ بغض رکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابی تو نہیں، لیکن ان کے دور میں صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہوئی، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کے ہاں مقبول شخصیات تھی، اسلام کی مقدس ترین شخصیات تھی، اسلام کے ہیرو تھے، اور مومن کے دلوں کی دھڑکن ہے، مومنوں کے دلوں کی یہ دھڑکنیں ہیں، مسلم امہ کے حکمران ہیں۔ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ پیغام اور میسج دیا، ایک یہودی کا جنازہ گزرا، آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور یہ سبق دیا کہ مردوں کے ساتھ، چاہے وہ دشمنوں کا جنازہ ہے، ان کا ساتھ بھی احترام کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ جنہوں نے یہ کام کیا ہے یقیناً وہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، نہ ان کو اسلام کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ انسانیت کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ان کو خسارے میں رکھیں گے، کل آخرت میں بھی ان کا یقیناً مقدر خسارہ ہوگا، یقیناً ان کا خسارہ مقدر ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب سے، دنیا میں ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے، جس طرح انہوں نے مسلم امہ کے دلوں کی دل آزاری کی ہے مسلمانوں کی۔ اللہ رب العزت وہ ہمیں منظر بھی دکھائے کہ جنہوں نے یہ بدبختی اور شقی حرکت کی ہے، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں مقدس ترین ہستیوں کی، اسلام کی مقدس ہستیوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔